شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ اردو انفو ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں محسن رضا اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مولائے کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا حیدر کرار شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ ماجدہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام اسد بن ہاشم تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے اور جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا فرض انجام دینا شروع کیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی حقیقی چچی تھیں، انہوں نے انتہائی محبت اور لطف و کرم کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے یتیم بھتیجے کو آرام اور راحت پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور دونوں ہاتھوں سے اللہ کی رحمت سمیٹ کر تاریخ میں حیات جاوید حاصل کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار خود ان کی شفقت اور محبت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی شخص میرے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش نہیں آیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے پیرانہ سالی میں رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت فرمائی اور مشرف با اسلام ہوئیں۔ آپ نے بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ جب جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوا تو اس وقت آپ زندہ تھیں اور بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے اور اپنی والدہ مکرمہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر حضرت بطول رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بہو بن کر تشریف لا رہی ہیں۔ میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا اور وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی حضرت فاطمہ بنت اسد نے وفات پائی۔ یہ وہ مبارک ہستی تھیں جنہیں کفن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض عطا فرمائی، اور جب قبر تیار ہو چکی تھی تو رحمت للعالمین خود قبر میں اتر کر لیٹ گئے۔ لوگ سخت حیران ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی ارشاد فرمایا کہ ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھ پر سب سے زیادہ شفقت فرماتی تھیں۔ انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ میں نے اپنی قمیض انہیں اس لیے پہنا دی ہے کہ انہیں اللہ تعالی جنتی لباس عطا فرمائے، اور قبر میں اس لیے لیٹ گیا تھا کہ یہ بزرگ ہستی ہر قسم کے عذاب سے حفاظت میں رہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت اسد کی زیارت کے لیے ان کے ہاں جایا کرتے تھے اور عام طور پر ان کے گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ نہایت نیک، پاک باز اور صالح بی بی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھنے جایا کرتے تھے۔ وہ جب تک زندہ رہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی ماں سمجھ کر ان سے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت اسد کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور عقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پر شیئر کیجیے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔